خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ تو شہید ہو گیا ہے اور میری ماں مجھے بیٹا بنانے سے انکاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا لو، لہذا اس کی ماں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا اس کو پہچانتی ہو؟ کہا پہچانتی ہوں۔ کہا تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا کچھ نہیں لگتا۔ بیٹے سے کہا بیٹا بتاؤ کیا تمہاری لگتی ہے؟ کہا ماں لگتی ہے۔ پھر ماں سے کہا کہ تم کیا کہتی ہو؟ کہتی ہے میری تو اب تک شادی نہیں ہوئی، بیٹا میرا کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس ثبوت ہے؟ وہ چند لوگوں کو بلا کر لائی اور کہا حضور یہ گواہی دیتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ انہوں نے گواہی دی کہ ہمارے قبیلے کی اس کی شادی نہیں ہوئی، لہذا آپ نے فیصلہ سنا دیا اور لڑکے پر حد قذف جھوٹ باندھنے کی سزا جاری کر دی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا رک جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، فرمایا کہ میں اس فاصلے کو آگے لے کر چلتا ہوں، میں کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ تحقیق کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے قریب جاتے ہیں، اسے علیحدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مان جا کہ وہ تیری ماں نہیں ہے۔ کہنے لگے حضور کیسے مان لوں جب میری ماں ہے؟ کہا میرے کہنے پہ مان لے تو یہی سمجھ کہ میں تیرا باپ ہوں، حسن و حسین تیرے بھائی ہیں، میری بات مان کر یہ مان لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اگر آپ کا رشتہ مجھے باپ کی حیثیت سے ملتا ہے، حسن و حسین بھائی ملتے ہیں، تو میں اس بات کی انکاری ہوں۔ تو چنانچہ جب حضرت علی پھر اس کو عدالت میں لے کر آئے، کہا بتا یہ تیری کیا لگتی ہے؟ کہنے لگا یہ میری کچھ بھی نہیں لگتی۔ اس وقت عورت بھی چونک گئی جو کہ حقیقی اس کی ماں ہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں حاضرین مجلس کے سامنے تیرا نکاح اس عورت سے کرتا ہوں، تیری غیر محرم عورت ہے۔ حالانکہ تھی اس کی ماں، اور اپنے گھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دینار لے کر آئے، فرمایا کہ یہ دینار میں تجھے دیتا ہوں اور اس کے عوض اسے عطا کر، اور یہ عورت تیری بیوی ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے کل ملے گا، اس وقت میں دیکھوں تیرے پر شب جفاف کے آثار نظر آنے چاہیے۔ یہ بات کر کہ جب آپ پلٹے تو فوراً عورت نواز کی اور کہا اے علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کا فیصلہ قبول کر لیتی لیکن میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈال سکتی، میں اپنی بات پر دوبارہ آتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں لگتی ہوں۔ پوچھا اگر یہی بات تھی انکار کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ جب میں چھوٹی تھی، پھر جوانی میں چڑھی، میری شادی کی عمر پہنچی، اس وقت میرے بھائیوں نے ایک غلام کو قید کر کے اس کے ساتھ میری شادی کر دی اور میں کسی آزاد آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لہذا بھائیوں کے سامنے بول نہ سکی، اس غلام کے ساتھ بطور بیوی میں رہنے لگی۔ جب وہ شہید ہو گیا تو پھر مجھے موقع مل گیا، اس وقت میں نے اس اپنے چھوٹے بچے کو اس کے گاؤں میں بھیج دیا اور وہاں یہ بڑا ہونے لگا۔ جب بڑا ہو کر میرے پاس پلٹا تو اس وقت میں نے انکار کر دیا کہ تو میرا کچھ نہیں لگتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشہور ہو جائے کہ یہ غلام کا بیٹا ہے۔ تو اس وقت جب یہ عورت نے بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہاں سارے آزاد ہیں، غلامی صرف حضور کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، باقی سب برابر ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بیٹا اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں ایسے بڑے بڑے فیصلے کیے کہ جو کہ عام لوگ جب دیکھتے تو اس وقت حیران ہو جاتے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے اپنے علم اور فراست سے ان فاصلوں کو ایسے طے کیا کہ لوگ حیران ہو گئے۔